ملک کے نیچے سے زمین چھین کر لے گیا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اسے ڈر رہے؟ قیصر اور کسریٰ کی بادشاہتوں میں جا کر اس طرح صحابہ نے بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یقین کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ جو غیروں کے اسباب کی دلوں میں تمنا رکھے وہ کبھی بھی ان کے پنجوں سے اور ان کے ظلم اور زیادتی سے کبھی پناہ نہیں پا سکتے۔ سچی بات ہے۔ اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں، انہیں کسی تجارتیں چاہیے، ان کے سے معاملات چاہیے، ان کی شکلیں، ان کی سی شادیاں چاہیے، ان کے سے لباس اور ان کے سے کاروبار چاہیے، سب کچھ ان کا چاہیے، اور پھر ان کی ہدایت بھی چاہیے اور ان کی ہلاکت بھی چاہیے۔ میرے دوستو عزیزو، ان ضدوں کا اجتماع کرنا یہ فضول کام ہے۔ یہ اجتماع ضدان کبھی کسی نتیجے پر پہنچانے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے غالب آنے کی صرف شرط ہی یہی تھی کہ وہ غیروں سے کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے ان کی ہدایت کے، اور ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے صحابہ سے کہ تم غیروں کے طریقوں سے اتنے دور ہو کر رہو کہ وہ لا تترا ناراہما، کہ آگ دور سے نظر آتی ہے۔ آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ تم اتنے دور رہو ان کے طریقوں سے کہ ان کی آگ بھی تمہیں نظر نہ آئے۔ اتنے دور رہو غیروں کے طریقوں سے، کیونکہ یاد رکھنا کہ امت کی کامیابی اور غلبے کا جو واحد سبب ہے وہ صرف اور صرف سنتوں کا اہتمام ہے، صرف سنتوں کا اہتمام ہے۔ اور اس مسلمان کے غیروں سے امتیاز کا کوئی سبب ہی نہیں ہے سوائے اتباع سنت کے۔ مسلمان کا امتیاز ہی اتباع سنت ہے، اس کے علاوہ مسلمان کے امتیاز کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ مجھے ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے، اور مسلمان کا امتیاز صرف اتباع سنت میں ہے۔ فرائض کے پورا ہونے کو سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، میں کیسے عرض کروں آپ حضرت سے؟ فرائض تو کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، لیکن کافر و مسلمان کے درمیان سنت ہی صرف فرق کرنے والی چیز ہے۔ کافر مسلمان کے درمیان فرق سنتوں کا ہے۔ میں سنت نماز کی نہیں عرض کر رہا، میں سنت عادت عرض کر رہا ہوں، میں سنت لباس عرض کر رہا ہوں۔ فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کی شرائط ہیں کہ یہ کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اگر فرائض نہیں ہے تو کفر ہی کفر ہے، اسلام ہی نہیں۔ لیکن مسلمان اور کافر کے درمیان کا جو فرق ہے وہ صرف اور صرف اتباع سنت ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ صرف اتباع سنت یہی صرف کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہے وہ کامیاب ہے، جو اس میں سوار نہیں ہے وہ غرق ہونے والا ہے۔ سنتوں کا استخفاف پیدا ہو گیا کہ میاں یہ سنتی تو ہے، فرض تو نہیں ہے کہ آپ اس کا حکم دیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، مسلمان کا امتیاز ہی اتباع سنت میں ہے۔ مسلمان کا امتیاز ہی اتباع سنت میں ہے۔ اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بناؤ۔ ہم میں صحابہ کرام میں صرف فرق اتنا ہی ہے
کہ وہ سنت عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے. ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے کہ آپ سنتیں چھوڑ دو. اور صحابہ سنت کو پکڑے ہوئے سنت ہونے کی وجہ سے. اس لیے میں عرض کر رہا کہ صبر اور تقوی یہ اپنے اندر پیدا کرو کہ قرآن نے ہر جگہ صبر اور تقوی کو ساتھ بیان کیا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر تقوی ہے, ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر شکر ہے. اور ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. دیکھو یہ بہت اہم بات ہے میرے دوستو عزیزو. بڑے غم افسوس کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا جذبہ غیروں کے بارے میں صحابہ اکرام کے جذبے سے بہت مختلف ہو گیا. دیکھو میری بات یاد رکھو, اس کام کو صحابہ کے جذبے کے بغیر کرنا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کرے گا. اس کام سے جو خیر باعتبار امت کے آنی ہے اور اس کام کے ذریعے سے جو انسانیت کو ہدایت ملنی ہے, اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عموماً ہر مسلمان اور خصوصاً اس محنت کے کرنے والے جس کام کی طرف منسوب ہیں, یہ اپنے دل کا جذبہ تمام غیروں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے وہ جذبہ بنائیں جو جذبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو سچی بات بتا دوں کہ خدا کی قسم پھر ہم داعی نہیں ہیں. کہتے ہیں کام صحابہ والا کام ہے, صحابہ والا کام ہے, صحابہ والا کام ہے. صحابہ والے کام کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے. ایک غیروں کی ہدایت کے سوا ان کی کسی چیز کا کسی چیز کے حاصل کرنے کا کوئی جذبہ اور طلب نہ ہو. اگر ہدایت چاہتے ہیں غیروں کی تو یہ پہلی شرط ہوگی کہ دل میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی جذبہ نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو دعوت دینے میں لگے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے, آپ بار بار دعوت دے رہے, وہ تیار نہیں. تمہارا دیا کو ترس آیا آپ پر, اتنا اپنے آپ کو تھکا رہے, اور یہ حکم بن کیسان یہ اسلام لائے گا نہیں. آپ مجھے حکم دیجئے میں اسے قتل کروں تاکہ یہ جہنم میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. میں حضرت عمر کی بات کا ترجمہ کر رہا ہوں. حکم دیجئے میں اس کو اس کے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچا دوں. فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ میری بات کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی, جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں, اور آپ حضرت عمر کی رائے, حضرت عمر کی بات اہتمام سے لیتے تھے, لیکن آپ نے حضرت عمر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, آپ دعوت دیتے رہے. فرماتے عمر رضی اللہ عنہ کہ جب آپ نے میری طرف نہیں دیکھا تو مجھے اگلے پچھلے خیالات نے گھیر لیا کہ عمر تو کیوں بولا. پھر مجھے خیال ہوا, تسلی اس بات سے ہو گئی کہ میں تو اللہ کے نبی کی وجہ سے کہہ رہا تھا, اپنے آپ کو تھکا رہے ایک آدمی کے پیچھے. میں نے تو آپ پر رحم کھا کے یہ بات کہی تھی, آپ کی خیرخواہی میں کہی تھی. آپ دعوت دیتے رہے, اس کے بعد بھی دعوت دیتے رہے. حکم بن کیسان اسلام میں داخل ہو گئے. اے عمر, اگر میں